لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خار بیاباں پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے ایک نئی غزل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس غزل کے 12 اشعار جو ہے پہلے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اس کے بعد پھر ایک ہی ویڈیو کے اندر ان تمام کا جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ جو ہے تذکرہ کیا گیا۔ جو احباب اس غزل کو شیروار دیکھنا سننا چاہیں تو 12 الگ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اگر ایک نشست میں اس کو دیکھنا سننا سمجھنا چاہیں تو ایک ہی نشست میں بھی وہ ساری غزل موجود ہے۔ تو آئیں آج سے ایک نئی غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس غزل کا مطلع اور حسب دستور سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ یا یوں سمجھیں کہ پیچیدہ الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ تو مطلع ہے: لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر۔ مہر درخشاں، چمکتا ہوا سورج۔ زحمت کرنا جیسے ہم کہتے ہیں تکلیف کرنا، تکلف کرنا۔ لرزتا ہے، ڈرتا ہے، خوف آتا ہے، مبتلا خوف ہوتا ہے۔ قطرہ شبنم، قطرہ شبنم یعنی شبنم کا قطرہ۔ خار بیاباں، بیاباں جنگل کو کہتے ہیں، دشت کو کہتے ہیں، اور خار کانٹے کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جنگل میں اگی ہوئی کسی جھاڑی کا کوئی کانٹا۔ اب آتے ہیں شعر کی تفہیم کی طرف۔ اور کہتا ہے کہ میں ایک ایسا قطرہ شبنم ہوں جو کسی باغ میں کسی پھول کی پتی پر نہیں ہوں۔ دیکھیں اس کے اندر، اس شعر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا سارا حسن جو ہے وہ عجز پر مبنی ہے، وہ اپنی ذات کی نفی پر مبنی ہے۔ گویا کہ میری کیا حیثیت ہی کیا ہے، اپنی بے وقعتی اور اپنی بے بضاعتی کا غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں تذکرہ کیا ہے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے کہ ایک قطرہ شبنم ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک شبنم کا قطرہ ہونا ہی جو ہے وہ انسان کی بے حیثیتی یا اس کی بے وقعتی یا بے بضاعتی کے لیے کافی ہے، کیونکہ قطرہ شبنم اس کی بہت تھوڑی سی عمر ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر میں جو ہے وہ فنا کی نظر ہو جاتا ہے۔ پھر خالی قطرہ شبنم ہی نہیں ہوں، بلکہ میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خار بیاباں پر۔ ہاں، اگر کسی پھول کی پتی پر پڑا ہوا قطرہ شبنم ہو تو اس کو پھر بھی کچھ ایڈوانٹیج جو ہے وہ حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس کو پھول کی پتی کا لمس حاصل ہوا، کلیئر۔ پھر اس کی عمر بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے عمر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ہموار سطح پر ہوتا ہے کانٹے کی نسبت، لہذا اس کو 2 پریولیج حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو کسی دل نشیں کے جمال سے متمتع ہونے کا موقع ملا۔ دوسرا کہ اس کی عمر بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوئی۔ اور کہتا ہے کہ میں تو وہ قطرہ شبنم ہوں کہ ہوں خار بیاباں پر۔ وہ احباب جو گاؤں میں رہتے ہوں یا جن کو درختوں کو دیکھنے کا صبح کے وقت بطور خاص ان کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہو، بالخصوص جھاڑیوں میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہو، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے سمجھتے ہوں گے کہ کانٹے کی نوک جو ہوتی ہے اگر اس پر کوئی قطرہ ہو تو یوں سمجھیں کہ وہ فوراً ڈھلک جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کانٹے کی نوک پر جو ہے قطرہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے۔ تو بس غالب کہتا ہے کہ ایک تو ہوں میں قطرہ شبنم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میری کیا حیثیت ہے۔ پھر اس پر مستضاف یہ کہ وہ بھی خار بیاباں پر۔ تو ان حالات کے میں لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سورج جیسا عظیم الشان ایک جرم کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے،
اس کائنات کے اندر سورج سے بڑھ کر کوئی چیز روشن نہیں ہے، تو اتنا بڑا سورج جو ہے وہ میری فنا کے در پہ ہو گیا ہے، وہ مجھے فنا کرنا چاہتا ہے، یہ زحمت کر رہا ہے کہ میں اس قطرے کو فنا کر دوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب صبح کے وقت سورج کی شعاعیں جو ہیں کسی بھی شبنم کے قطرے پر پڑتی ہیں تو وہ فوراً ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو غالب ہے، شاعر ہمیشہ بڑا حساس ہوتا ہے، ایک معمولی سے واقعے سے بہت اثر لیتا ہے۔ تو غالب نے جب ایک قطرہ شبنم کو اس طرح سے دیکھا اور وہ بھی نوک خار پر کہیں دیکھا تو غالب نے اس قطرے سے اپنے آپ کو تشبیہ دی اور غالب کو اپنی ہستی جو ہے وہ یاد آئی، اور ایک طرح سے غالب نے پورے زمانے سے میں سمجھتا ہوں اس شعر میں شکوہ کیا کہ میں تو پہلے ہی آمادہ فنا ہوں، لیکن پھر یہ مختلف قسم کے افکار بلکہ ہجوم افکار کیوں میرے فنا کے در پہ ہیں، جو میرے عدو ہیں، جو میرے دشمن ہیں، وہ مجھے کیوں مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ مجھے کیوں جو ہے نابود و نیست و نابود کر دینے پر تلے ہوئے۔ تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک تو اپنی یوں سمجھیں کہ بقا کی بجائے اپنی فنا کا تذکرہ کیا اور اپنے فنا پذیر ہونے کا تذکرہ کیا، اور اس پر وہ احباب یا وہ کرم فرما جو غالب کے اس فنا کے عمل کو تیز تر دیکھنا چاہتے ہیں اور غالب کی عزیز کوشی میں آگے ہیں، ان کے ساتھ دبے لفظوں میں جو ہے جو سمجھیں کہ ایک شکوہ کیا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج غزل کا جو آغاز ہوا ہے اور اس کا مطلب آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ آپ پر کھل چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں اس غزل کا دوسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت، دعاؤں کی درخواست الگ سے۔ اللہ حافظ۔